بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین دی 5 AM کلب۔ جیف بیزوس 171 بلین ڈالر کے ساتھ دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا۔ نوواک ڈی-جوکو دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر بن گیا۔ بابر اعظم دنیا کا بہترین بلے باز بن گیا۔ محمد بن راشد ال مختوم نے دنیا کا سب سے بڑا ایکسپو قائم کیا۔ جیمز اسٹیوارٹ ہالی ووڈ کا سٹار بن گیا۔ رابرٹ لینارڈو دنیا کا بہترین فٹ بالر بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک انسان اس مختصر سی زندگی میں اتنی شاندار ترقیاں کیسے کر لیتا ہے۔ اس سوال سے مجبور ہو کر ہم ان شخصیات کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، ان کے انٹرویوز سنتے ہیں، ان کی آپ بیتی اور سوانح حیات پڑھتے ہیں اور دل ہی دل میں ان کی طرح کامیاب بن جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس بنیادی عادت کی بدولت یہ لوگ عام سے خاص بنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ جی ہاں، ان تمام کامیاب ترین اور مؤثر ترین انسانوں میں جہاں اور بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، وہیں ان کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگ جاتے ہیں۔ وہ وقت کے جب الارم چلا کر لوگوں کو بیدار کرنے کی خبر دے رہا ہوتا ہے اور وہ جاگ تو جاتے ہیں، لیکن پھر غنودگی کا ایک زوردار جھونکا ان کے ذہن پر لگتا ہے اور وہ اپنے الارم کا گلا دبا کر اپنے منہ پر تکیہ رکھ لیتے ہیں اور ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ کامیاب لوگ اٹھتے ہیں، اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور خود کو تیار کر کے دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ بعد صبح کے جھونکوں میں خوشگوار احساس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی طاقت بھی ہوتی ہے جو جس انسان کے دل و دماغ کو چھو لے تو وہ حقیقی طور پر ایک باکمال انسان بن جاتا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے والی روشنی کی چمک ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جس پر پڑتی ہے اس کی زندگی میں روشنیوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما۔ سنن ترمذی 12:12۔ جس چیز کے لیے سردار کائنات نے دعا مانگی ہو، پھر وہ خیر اور برکت سے کیسے خالی رہ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اٹھ کر اپنے دن کا آغاز کرنے والے لوگ شاندار ترقیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ دسمبر 2018 کو ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام دی 5 AM کلب ہے۔ اس کتاب کے مصنف رابن شرما ہے، جو کہ ایک بہترین موٹیویشنل ٹرینر اور سکسیس کوچ ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے AM کلب 5 کا نظریہ دیا تھا اور یہ نعرہ لگایا تھا کہ اپنی صبح کے مالک بنو، خود کو کامیاب بناؤ۔ رابن شرما بذات خود ایک ایلیٹ پرفارمنس ایکسپرٹ اور لیڈرشپ کے موضوع پر اچھا خاصا عبور رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلائنٹس کو بھی یہ راز سمجھایا اور اس فلسفے کی بدولت ان کی صحت، خیالات و جذبات، قابلیت اور پروفیشنل ترقی میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ رابن شرما نے 4 سال کے طویل عرصے میں یہ کتاب مکمل کی۔ کتاب میں موجود تمام نکات ان کی تحقیق اور آزمودہ تجربات پر مبنی ہیں۔ یہ کتاب جب منظر عام پر آئی تو ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے اور کچھ ہی عرصے میں اس نے فروخت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا بھر میں مقبول ہو گئی اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے۔ دراصل اس کتاب کا فلسفہ اس قدر آسان اور شاندار ہے کہ جس نے بھی پڑھا وہ اس کو اپنانے پر مجبور ہو گیا۔ رابن شرما کے بقول دنیا میں موجود تمام وہ لوگ جو کسی بھی لحاظ سے لیڈرشپ کے عہدے پر ہیں، وہ 5 AM کلب میں شامل ہوں گے۔ آئیے ایک نظر اس شاندار کتاب پر ڈالتے ہیں۔ دی 5 AM کلب میں مندرجہ ذیل فارمولے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، کامیابی کے لیے 4 اندرونی زمینیں۔ آج کے دور میں ہر شخص خود کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب تک انسان اپنی اندرونی 4 زمینوں کو تیار نہ کر لے تو کامیاب ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ 4 زمینیں یہ ہیں: مائنڈ سیٹ، ہارٹ سیٹ، ہیلتھ سیٹ، سول سیٹ۔ مائنڈ سیٹ کا تعلق نفسیات کے ساتھ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور انہی رویوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ صرف مائنڈ سیٹ کو بہتر کر کے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ کامیابی حاصل کرنے میں اس کا کردار صرف 25% ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ باقی 3 زمینیں بھی تیار کرنی ضروری ہیں۔ اپنے ہارٹ سیٹ کو بہتر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ انسان کے جذبات ہیں جس میں پیار، غصہ، محبت، نفرت، غم اور سرور شامل ہیں۔ واضح رہے کہ انسان جس قدر اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ سکے گا، اس قدر ہی اس میں لیڈرشپ کی صلاحیت پروان چڑھے گی۔ وہ انتقام کی بجائے درگزر اور معافی سے کام لے گا اور اسی وجہ سے سارے لوگوں کا پسندیدہ بن جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہیلتھ سیٹ ہے، جس کا انسان نے ہر حال میں خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی ہے اپنی صحت کی بدولت ہے۔ اگر اس کی صحت ہی نہ رہے تو پھر وہ جی بھی نہیں سکے گا اور نہ ہی اپنی اس زندگی سے لطف اٹھا سکے گا۔ ہیلتھ سیٹ کو بہتر کرنے کے لیے انسان کو کم سے کم خوراک لینی چاہیے، ورزش باقاعدگی کے ساتھ ہو اور پانی کا استعمال بھرپور ہو۔ یاد رکھیں کہ اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار نہیں کر سکے گا اور یوں وہ ترقی بھی نہیں کر سکے گا۔ چوتھے نمبر پر سول سیٹ ہے، جس کو بہتر اور مضبوط کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کا رب کے ساتھ تعلق ہے، عبادت، مراقبہ اور دعا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر اور تمام مخلوق کے لیے خیر خواہی چاہنا ہے۔ یاد رہے کہ روحانی مضبوطی ہی انسان کو وہ طاقت دیتی ہے جس کی بدولت وہ زندگی میں بہت آگے جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ذہنی مسائل سے بھی بچ سکتا ہے۔ نمبر 2، عادات کا ٹوٹنا اور بننا۔ اس کتاب میں ایک بہترین نکتہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عادات کس طرح ٹوٹتی اور بنتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ صبح اٹھنا ایک مشکل کام ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنا اس سے بھی مشکل۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی عادت اس طرح بنا دی جائے کہ صبح خود بخود اٹھا جائے۔ رابن شرما کہتے ہیں کہ انسانی عادات ٹوٹنے اور نئی عادات بننے کے لیے 66 دن درکار ہوتے ہیں۔ یہ 22 دن کے 3 سرکل ہوتے ہیں۔ پہلے 22 دن مستقل مزاجی کے ساتھ ایک عادت پر عمل کرنے سے پرانی عادت ٹوٹ جاتی ہے۔ 22 دن کے دوسرے سرکل میں نئی عادات کے راستے بنتے ہیں اور آخری 22 دنوں میں وہ عادت ہمارے تحت الشعور میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر انسان خود بخود وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے اگر صبح جاگنے کا تہیہ کر لیا ہے تو ابتدا میں یہ کام بڑا مشکل لگے گا، لیکن اگر آپ اس کو مستقل مزاجی سے کریں تو آہستہ آہستہ یہ آسان ہوتا جائے گا اور اس کے بعد تو کوئی مشکل ہی نہیں رہے گا۔ محمد علی کلے کہتا ہے، میں نے اپنی تربیت کے ایک ایک منٹ سے نفرت کی تھی، لیکن میں نے کہا چھوڑنا نہیں ہے، آج تکلیف اٹھا لو، باقی کی زندگی چیمپئن بن کر گزرے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رابن شرما بتاتا ہے کہ صبح اٹھنے کے لیے آپ کو اپنے لیے کوئی ایک محرک ڈھونڈنا ہوگا جو آپ کو ترغیب دے۔ جب آپ کی آنکھ کھل جائے تو انتظار مت کریں، فوراً بستر سے نکلیں، ورنہ آپ کا ذہن آپ کو ورگلانا شروع کر دے گا کہ اس پرسکون بستر کو چھوڑ کر اور باہر جا کر کیا کر لو گے، سو جاؤ یار، نیند کے مزے لو۔ لیکن آپ نے اس کی بات نہیں سننی۔ اپنے اس عمل کو آپ مستقل مزاجی سے کرتے رہیں اور جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس ٹریک پر چل پڑے ہیں تو خود کو شاباش دیں، آگے کا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، 20-20-20 کا فارمولا۔ جب انسان دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد پرسکون نیند لے لیتا ہے اور صبح جاگتا ہے تو اس کے دماغ کے تمام مسلز بڑے ہی متحرک ہوتے ہیں، اور یہی وقت ہے جس میں انسان اپنے ذہن کو بہترین انداز میں پروگرام کر سکتا ہے، اور اس پروگرامنگ کی بدولت وہ اپنے تمام دن کو شاندار بنا سکتا ہے، جو کہ یقیناً اس کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ رابن شرما صبح اٹھنے کے بعد والے پہلے گھنٹے کو فتح کا گھنٹہ کہتا ہے، اور اس میں وہ تجویز کرتا ہے کہ اس گھنٹے کو 20-20 منٹ کے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصے میں الگ الگ سرگرمی کی جائے۔ یہ 3 سرگرمیاں بھرپور حرکت، خود کا جائزہ لینا اور خود نموئی پر مشتمل ہیں۔
دی 5 AM کلب کے مطابق فتح کے پہلے 20 منٹ میں بھرپور ورزش کرنی ہے اور گہرے گہرے سانس لینے ہیں۔ ورزش اس انداز میں کرنی ہے کہ پسینے چھوٹ پڑے۔ یہ سرگرمی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جاگنے کے بعد ہارڈ ورک کرنے سے ڈوپامین اور سیروٹونین کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ذہن چست، طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی کارکردگی میں جان آ جاتی ہے۔ یہ عمل روز کرنے سے انسان کا مدافعتی نظام بھی مضبوط ہو جاتا ہے، جس سے وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور یوں انسان ہمیشہ صحت مند اور فٹ رہتا ہے۔ اگلے 20 منٹ میں آپ کے پاس 4 سرگرمیاں ہوتی ہیں: ڈائری لکھنا، پلاننگ کرنا، مراقبہ، عبادت اور دعا۔ اس کی بدولت آپ کے خیالات مثبت ہوں گے، رب سے تعلق مضبوط ہوگا جو آپ کو احساس تشکر سے بھر دے گا۔ اس عمل سے آپ کا شعور بڑھے گا اور آپ اپنے بارے میں آگاہی حاصل کر لیں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو پرسکون رکھنے میں بھرپور مدد دیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی تخلیقی صلاحیت پروان چڑھے گی اور آپ بہترین پرفارمنس دے سکیں گے۔ 20 منٹ کے تیسرے راؤنڈ میں آپ نے خود کو بہتر کرنا ہے۔ اس میں آپ اپنے گولز اور اہداف کا تجزیہ کر سکتے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، آڈیو بک سن سکتے ہیں یا ایسی ہی کوئی بہترین ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کچھ نیا سیکھیں اور وہ آپ کی قابلیت کو مزید پروان چڑھائے۔ رابن شرما کہتا ہے کہ دی 5 AM کلب میں شامل ہونے کے بعد پہلے گھنٹے کو اس انداز میں گزارنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے اندر شاندار تبدیلیاں محسوس کر سکیں گے۔ نمبر 4، موبائل فون، تخلیقیت کا دشمن۔ اس کتاب کا ایک اہم اور کمال نکتہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں موجود جتنے بھی باکمال اور کامیاب ترین افراد ہیں وہ خود کو ان تمام چیزوں سے دور رکھتے ہیں جو ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں دخل اندازی کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا نشہ موبائل فون ہے اور یہی انسان کی تخلیقی صلاحیت میں انتشار کا سبب بھی بنتا ہے۔ دنیا کے کامیاب لوگ اس چیز پر مضبوط کنٹرول رکھتے ہیں اور خود کو ایسی کسی بھی چیز کا غلام نہیں بننے دیتے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں بڑی بڑی کمپنیاں ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ کر رہی ہیں، اور جب ہم اس جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے اربوں ڈالرز کماتی ہیں۔ آج کی سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت اور توجہ ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہم بری طرح ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر کے بے تحاشا استعمال سے آپ فالوور تو بن سکتے ہیں، لیڈر کبھی نہیں۔ رابن شرما بتاتا ہے کہ ضرورت کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اپنے کوالٹی ورک پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ایک پورا فریم ورک بھی بتاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی عظیم لوگ ہیں وہ رات 8 بجے کے بعد خود کو موبائل سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں اور 9:30 پر بستر پر چلے جاتے ہیں۔ وہ بھرپور اور گہری نیند لیتے ہیں اور صبح تازہ دم ہو کر دی 5 AM کلب کی روٹین پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس لائف اسٹائل پر مکمل پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے دنیا پر راج کرتے ہیں۔ اپنے اندر بہترین عادات پیدا کرنے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے بے حد مفید رہے گا۔ از قلم اپنی صبح کے مالک بنو۔ قاسم علی شاہ۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0۔